اجمل خان شعبی کی جانب سے السلام علیکم جی، اور السلام علیکم پاکستان، پروگرام ملاقات اجمل شعبی کے ساتھ. اور یہ ملاقات آپ کو پتا کہ ہر ہفتے کی دوپہر کو 3 بجے ہوتی ہے، اور کوشش ہوتی ہے کچھ اپنے ملک کی جانی پہچانی شخصیات سے آپ کی ملاقات کروائی جائے، کچھ ان سے ان کے اس سفر کے بارے میں کچھ جانا چاہے، ان کے تجربات جو ہیں وہ جانے جائیں اور وہ شیئر کریں اپنے تجربات کو، اپنے سفر کو، یہ سفر کیسا رہا. اور یقیناً بعض اوقات ہمیں لگتا ہے کہ ہم کامیابی ہمارے بالکل سامنے چٹکی بجاتے ہی آ جائے گی، مگر وہ چٹکی بجاتے ہوئے بجانے میں اور چٹکی تک پہنچنے میں بھی کبھی کبھی ہمیں سالوں بیت جاتے ہیں، کبھی کبھی ہماری زندگی کا پورا سفر بیت جاتا ہے اور ہمیں وہ چٹکی بجانے تک کا موقع نہیں ملتا اور ہم اپنی منزل تک نہیں پہنچ پاتے. مگر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جس کو لک بھی کہنا چاہیے کہ وہ شاید وقت سے بہت پہلے اپنی مقبولیت تک پہنچ جاتے ہیں، لوگ انہیں جاننے لگتے، پہچاننے لگتے. مگر یہ کام یہ بھی ہے کہ حقیقت بات وہی ہے کہ قسمت کی بات بھی ہے. کوشش بہرحال ہماری جاری ہونی چاہیے اور کوشش کرتے رہنی چاہیے. کوشش کرتے رہیں، انشاءاللہ کامیابی آپ کا ہمارا سب کا مقدر بنے گی. اور آج ہمارے ساتھ ہمارے ایک مہمان موجود ہیں جن کا تعلق کراچی سے نہیں ہے، لاہور سے ان کا تعلق ہے. اور یقیناً لاہور سے جب ان کا تعلق ہے تو پھر شوبز کی دنیا سے ان کا بڑا گہرا تعلق ہے، اور شوبز کی دنیا میں ڈرامہ ہے، فلم ہے، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. مگر آج ہم نے سوچا کیونکہ میری ان سے ملاقات ہوئی، ہمارے ایک دوست کے ریفرنس سے ان سے میری ملاقات ہوئی، اور جناب پتہ چلا کہ جی ہمارے لاہور کے فلم سٹار ہیں، کراچی میں آئے ہوئے، شوٹ کے لیے بھی آئے ہوئے ہیں، کچھ تفریح کے موڈ سے بھی آئے ہوئے ہیں. تو میں نے سوچا موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کیوں نہ انہیں اپنے پروگرام میں بلایا جائے، کچھ ان سے گپ شپ کی جائے. تو ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے ملک کے فلم سٹار اور ایکٹر جناب نوید خان صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی یہ نوید صاحب کیسے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی شکر اللہ کا. سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدید. تھینک یو. FM 100 پاکستان کراچی پر، اور کراچی میں آپ کو خوش آمدید ماشاءاللہ. کراچی آیا آپ نے، گھومے پھرے؟ جی جی کیسا لگا ہمارا کراچی آپ کو؟ بہت اچھا لگا، مجھے بہت پسند آیا کراچی. میرا ویسے بھی پسندیدہ شہر کراچی ہے، اور جو پہلے بھی میں آ چکا ہوں. اچھا. پر اتنا نہیں گھوما تھا جو اس بار میں نے یعنی کہ کراچی دیکھا ہے. اچھا تو اب ایسے جب کرتے شوٹ وغیرہ کراچی میں کم شوٹ ہوتا ہے، وہاں کے لوگوں کا زیادہ وہیں شوٹ ہوتا ہے زیادہ؟ ہاں میرے تو وہیں پر ہی ہیں، لاہور میں زیادہ شوٹ. لاہور میں کیونکہ لاہور میں ہو گیا، یا پھر آؤٹ آف سٹی مری وغیرہ. ہاں مطلب وہ پنجاب سرکٹ میں، پنجاب سرکٹ میں، مطلب پنجاب کا سرکٹ تو پنجاب ہی رہو. پنجاب میں وہاں پنجاب کی فلمیں لاہور کی ہوتی ہیں، تو پھر لوکیشنز بھی لاہور کی ہوتی ہیں، وہ وہیں کی ہوتی ہے، وہیں پر ہی ہوتی ہے، پھر وہیں پر ہی زیادہ شوٹ. چلے ماشاءاللہ اچھی بات ہے. بہرحال آپ کو چلے اچھا لگا، اور انشاءاللہ اللہ چاہا تو ان فیوچر آپ ہماری کراچی تک بھی، انڈسٹری تک بھی پہنچی جائیں. جی انشاءاللہ. کہتے قدم بڑھاؤ ساتھیو. جی جی محنت صحیح ہے، جتنے آپ محنت کرو گے اتنا ہی پھل ملے گا، اور کامیابی. حقیقت ہے. تو یہ آپ کب سے ایکٹنگ میں آئے، کیسے آ گئے؟ مطلب آپ فلموں کے علاوہ ماشاءاللہ اب تو ویسے گڈ لکنگ بھی ہیں، کچھ اور بھی کام، اور پڑھے لکھے بھی ہیں. جی جی بالکل ایسا ہی ہے. اصل میں نے والد صاحب کی خواہش تھی. اچھا. کہ میں کچھ شوبز میں بنوں، کوئی نام بناؤں. پتر میرا فلم سٹار بنے ہیں. والد صاحب کا تعلق تھا، انہوں نے کبھی شوٹ نہیں کیا، کبھی کچھ نہیں کیا، بس ایک ان کا ریلیشن تھا شوبز کے لوگوں کے ساتھ. اچھا. ڈائریکٹروں کے ساتھ. تو ایک ڈائریکٹر تھے ملک امداد صاحب. اچھا. ملک امداد، اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے. ابھی جنوری میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. وہ ابو کے بڑے پرانے دوست. اچھا اچھا. تو میں ان کے ساتھ کبھی کبھار اکثر چلا جاتا تھا. پھر انہوں نے ہی کہا، کہتے ہیں کہ یار یہ جو آپ کا بیٹا ہے تو ان کو کیوں نہیں آپ آگے لاتے شوبز میں، یہاں پر جو ہے ان کو چانس دیں، تو ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کامیاب کرے ان کو. صحیح بات ہے. پھر انہوں نے ایک سٹارٹ کی ایک فلم، اس ٹائم پنجابی فلم تھی. اچھا. فلم کا نام تھا چند گجر. جی جی. اچھا. اس میں مجھے اتنا بڑا رول نہیں دیا انہوں نے، کیونکہ سٹارٹ تھا، انہوں نے دیکھنا تھا کہ کیسے یہ آگے بڑھ سکتا ہے. سٹارٹ میں پھر انہوں نے ایک ویلن کے ساتھ مجھے بھائی بنا دیا. اچھا صحیح ہے. وہ پوری فلم میں تھا. اچھا. پر میرے ڈائلاگ 2 تھے. کیا بات ہے، پوری فلم میں مگر ڈائلاگ 2 تھے. بس صحیح ہے. پھر مجھے یہ فائدہ ہوا کہ اس فلم میں نے سیکھا بہت. ہاں مطلب یہ پوری فلم میں ساتھ رہے تو کم از کم آپ کو ایکسپیرینس ہو گیا. جب بھی میں ہوتا وہ مجھے اپنے پاس کھڑا کر لے. شوٹ میری نہ بھی ہوتی، جس دن میری نہ بھی وہ مجھے بلا لیتے، کہتے کہ تو پیچھے کھڑا ہو کے دیکھ لوگ کیسے ایکٹنگ کر رہے ہیں. صحیح ہے. تو پھر سیکھے گا اس سے. اچھا. پھر ایک اور فلم ملی. اچھا. پنجابی فلم تھی یاراں نال بہاراں، ریلیز ہوئی ہے، وہ کچھ عرصہ پہلے ہی ریلیز ہوئی ہے. اچھا. اس میں مجھے مین ویلن ہی بنا دیا انہوں نے. کیا بات ہے. واہ. وہ فلم تو تھی لوکل ہی، کیونکہ اس میں بھی کچھ نئے لوگ تھے، ہیرو بھی نیا اور ہیروئن بھی نہیں تھی اس میں.
تو اس میں مجھے ولن بنایا, ایک بیٹا بنایا ولن کا. اچھا. یعنی کہ جو جس میں سین تھے وہ میرے ہی زیادہ تھے اس میں. وہاں سے پھر ایک دن میں وہ شوٹ کر رہا تھا. اچھا. ایک پروڈیوسر تھا, وہ بھی اللہ تعالیٰ جنرل نصیب کرے فوت ہو گیا, چودھری محمد سلیم. اچھا. وہ سرائکی پٹی والی سائڈ کا, اچھا. ملتان والی سائڈ کا. وہ پھر آئے ہیں, لاہور آئے ہیں, انہوں نے آ کے آفس لیا ہے. آفس لینے کے بعد وہاں انہوں نے ایک فلم سٹارٹ کرنی تھی. پھر وہ تلاش میں تھے کہ کوئی نیا چہرہ مجھے ملے. صحیح. ایک دن میں ایورنیو کے اندر شوٹ کر رہا تھا. وہاں پر بڑا ولن پارٹی اور ساتھ میں ہیرو پارٹی تھی. وہاں پر ڈائلاگ اس نے میرے دیکھے, پورا سیٹ ویٹ لگا ہوا تھا. سیٹ ویٹ لگا, ڈائلاگ دیکھے اس نے. پھر انہوں نے ڈائریکٹر صاحب کو کہا, کہتا ہے کہ اس لڑکے کو ملاقات کروانی ہے. اچھا. پھر کیونکہ اس فلم کا وہ ڈائریکٹر صاحب تھے, وہ سلیکٹ ہو چکے ہوئے تھے پہلے ہی. اچھا اچھا. ان سے پھر ملاقات ہوئی. پھر انہوں نے چانس دیا. فلم کا نام تھا شمو ٹانگے والی. شمو ٹانگے والی. جی شمو ٹانگے. وہ پوری فلم تھی, اس کے گانے بہت اچھے تھے, اور وہ اس کے جو سانگ تھے وہ سب سیٹ پہ ہی پکچرائز ہوئے تھے. اچھا. اور اس فلم کا ایک سانگ تھا, کھاکے لاچی والا پان کہندے مینوں جان. کھاکے لاچی والا پان کہندے مینوں جان, وہ بہت ہی فیمس ہوا گانا, ابھی تک وہ فیمس ہے گانا. اس میں پھر چانس ملا. پھر لوگوں نے, جو وہاں کے مقامی لوگ تھے, انہوں نے بڑی ہی جو ہے تھی وہ اچھا نہیں سمجھا کہ یار یہ کیوں آ گیا. اچھا. ہاں, کیوں اس کو چانس دے دیا گیا. ایک دم مخالفت ہوتی ہے نا. تو ایسی کیا وجہ, مطلب ایسی مخالفت کیا کہ ایک نیا چہرہ ایک دم اور ایک اچھے پروڈیوسر جو ہو وہ اس کو چانس دے دے تو پھر تو مخالفت ہوتی ہے. ہاں وہ تو ہے. پھر یار ایک دم بندہ کیسے ابھی نیا ہی آیا ہے, اور ایک دم ہم اتنے عرصے سے لگے ہوئے, ہمیں چانس نہیں ملا. صحیح بات. تو مل گیا. خیر وہ فلم کمپلیٹ ہوئی 2016 میں, ملتان سرائکی پٹی میں لگی. اس کی جو ہیروئن تھی وہ سرائکی پٹی کی تھی. اچھا. شمو اس کا نام تھا, روحی دی رانی کے نام سے وہ فیمس تھی وہاں. پروڈیوسر تھے, ان کو وہ جانتے تھے پہلے کے, کیونکہ پہلے بھی ان سے کام سرائکی میں کروا چکے ہوئے تھے. انہوں نے جو میرے مقابل جو تھی, میرے ساتھ جو ہیروئن تھی, وہ انہوں نے شمو رکھی. اچھا. خیر پھر فلم ریلیز ہوئی, لوگوں نے بڑی مخالفت کی, باتیں کی کہ نہیں چلنی ہے فلم, نئے چہرے ہیں. اس میں جو ولن تھا وہ ولی بخاری تھا. اچھا. جو بڑے باپ کا بیٹا, اسد بخاری کا بیٹا. اسد بخاری صاحب, بالکل پرانے جو ایکٹر تھے, پرانے بڑے وہ ولن تھا, مشہور ایکٹر. جی اسد بخاری. اور جب وہ فلم لگی ہے تو ماشاءاللہ سے رسپانس ایک دن میں تو نہیں آیا. عید پر ریلیز ہوئی ہے. اس کے سامنے سلطان فلم لگی ہوئی تھی, سلمان خان. کیا بات ہے. واہ. خیر سلمان خان کی تو بڑی فلم تھی, بڑا نام, وہ تو الگ ہے. تو جب یہ لگی ہے تو کم لوگ آئے ہیں. جب آہستہ سے جب اس کے گانے دیکھے ہیں اور اچھا ریلیز وہ سرائکی میں بھی تھی. اچھا. ہم نے جو ایکٹ کیا تھا وہ پنجابی کیا تھا, ریلیز انہوں نے وہ مطلب ڈبنگ کر کے ریلیز, کیونکہ سرائکی کے بھی کافی اس میں کامیڈی بھی تھا. اکرم نظامی بڑا فیمس ہے وہاں کا, وہ بھی ملتان کا. جی ملتان کا اکرم نظامی جو میرے ساتھ انہوں نے کامیڈی. اچھا. تو اسی طرح پھر ٹرو مرو, اس کے بعد پھر ماشاءاللہ سے وہ بلے پھر تو چلتے میں آیا. میں ایک دن دیکھنے چلا گیا, بڑے لوگوں نے وہاں پر پھر ملاقات ہوئی. پھر لوگوں نے مجھے کہا, کہتا ہے کہ یار بھائی یہ سامنے ہمیں ٹکٹ نہیں ملی تھی سلطان کی, تو ہم یہ فلم دیکھنے کے لیے گھس گئے. کہ میں جب یہ فلم دیکھ کر گیا تو مجھے بڑا مزہ آیا. اچھا. اور ساتھ میں اس کے ساتھ 2 اور پرسن تھے, 2 لوگ تھے. اچھا. تو کہتا ہے کہ میں ان کو بھی ساتھ لے کر آیا ہوں کہ یہ فلم چھوڑے اور یہ فلم دیکھیں. واہ کیا بات ہے بھائی. اس نے کہا یہ فلم چنگی, یہ فلم. تو ماشاءاللہ سے وہ فلم جس طرح جن لوگوں کو تک پہنچی ہے کہ یہ کیسی فلم ہے اور کیسی اچھی فلم بنی ہے, کیونکہ سرائکی پٹی کی یہ پہلی فلم تھی جو ڈیجیٹل تھی. اچھا. اور ایک فیچر فلم جو پراپر ایک فلم تھی, کیونکہ وہ پہلے وہاں بنتی ہیں وہ سرائکی پٹی کی, آپ کو پتہ ہی ہے کہ تو پھر اس کے بعد یہ فلم تقریباً 2.5 مہینے وہاں چلی ہے. اچھا. گڈ. سرائکی پٹی میں تو اچھا بزنس کیا اس نے. جی ماشاءاللہ اس ٹائم اس نے اچھا بزنس کیا. گڈ. زبردست. تو اس کے بعد پھر کہانی آگے بڑھی. سمجھو ایز اے ہیرو آپ کی پہلی فلم تھی. تو مجھے سٹارٹ میں اچھی فلم مل گئی. اچھا. یہ تو مطلب سرائکی میں تو پنجابی جو آپ نے بنائی تھی پنجابی, اب وہ پنجاب میں ریلیز ہوئی. وہ اس کا رسپانس کیسا رہا؟ اس کا سرائکی کی نسبت کم رہا. بہرحال اس کا بھی ٹھیک تھا, کیونکہ ایک پراپر ایک فلم تھی اور لنکس اور گانے اس کے بڑے ہٹ تھے. صحیح. گانے کی وجہ سے بھی یہ فلم ماشاءاللہ سے اچھی گئی ہے.
صحیح ہے. اچھا گانے ویسے وہاں کی فلموں کو میں نے دیکھا عام طور پہ پنجابی اب اس وقت گانے ہمارے پاس جو اتنے گانے ریلیز آ نہیں رہے, فلمیں تو بن رہی ہیں آپ کی, وہ گانے بھی اس میں ہوں گے, تو وہ گانے اتنے کیوں مارکیٹ میں کیوں نہیں آتے گانے, کیا وجوہات ہے؟ پہلے دور تھا کہ آتے تھے کیسٹ. ہاں کیسٹ یا ویسے بھی. اب تو یہ ہوتا ہے کہ گانا کوئی بھی آ رہا ہے وہ یوٹیوب پر اپنے وہ اپلوڈ کر دیتے ہیں, یوٹیوب پر یا سوشل پہ اپلوڈ کر دیتے ہیں. پہلے ہوتا تھا کہ وہ کیسٹ ہوتی تھی, وہ سیل ہوتے تھے. اب وہ ٹرینڈ نہیں رہا. پہلے تو فلم آنے سے پہلے گانے آتے تھے, بہت ساری فلمیں پہلے نوید اس وقت تو فلمیں تو پتہ بعض اوقات گانوں سے ہٹ ہوتی تھی. جی جی, کیونکہ گانا ہٹ ہو گیا تو لوگ گانے کی وجہ سے فلم دیکھنے, گانے کی وجہ سے فلم, ایسا ہی بالکل ہے. کیونکہ پہلے فلم گانے آتے تھے نا, پہلے سی ڈی آ گئی, گانے وہ کیسٹ آ گئی, تو بڑے یار گانا بڑا چل رہا ہے یار, یہ گانا بڑا ہٹ ہو گیا, کوئی یہ گانا ہٹ ہو گیا, اور لوگ اسی وجہ سے بس دیکھنے کی فلم دیکھنے کے لیے آتے تھے, کیونکہ وہ گانے بھی سیل ہو جاتے تھے. اب نہیں ہوتے. نہیں اب تو یہ بلکہ کوئی بھی فلمز ہے اس کے نہیں ہوتے. وہ اب یہ ہے کہ یوٹیوب پر وہ اپلوڈ کرتے ہیں, وہاں سے وہ جو ان کے وہ چینلز ہیں وہاں سے وہ آمدن کرتے ہیں. ہاں وہ تو وہیں سب کما رہے ہیں. جی جی, اب یہ ٹرینڈ ہے. اب یہ تو حقیقت. اچھا یہ تو پہلی فلم آپ کے ایز اے ہیرو تھی, تو کیسا تجربہ آپ کا رہا, اس کے بعد پھر آگے کیا آپ کا قدم, اس کے بعد تو کیسے بڑے فلمیں ماشاءاللہ میرے پاس آئی ہیں, پھر ایز اے ہیرو بھی آئی ہیں, نیگیٹو بھی آئی ہیں. اس کے بعد میں نے 3 پشتو بھی کی ہیں. اچھا کیا بات ہے. اس کے فوری بعد مجھے ایک فلم مل گئی تھی, ایک پشتو فلم مل گئی تھی. اس کے بعد ہاں اس کے بعد اچھا حیدر خان مل گئی تھی, پشتو فلم ہے. اس میں تھا تو نیگیٹو, پر میرے پر تقریباً اس میں کوئی 2 سانگ تھے. اچھا گڈ. ان کا ایک ایکٹر ہے, فیمس ایکٹر ہے ان کا, شاہد خان, یعنی کہ جو ہاف سانگ تھا وہ اس پر تھا اور ہاف سانگ. اچھا اچھا. اس کے بعد پھر مزید ایک ناگن فلم ملی مجھے, پنجابی. اچھا پنجابی ناگن, اس کا بڑا اچھا تجربہ رہا میرا. وہ اس میں نیگیٹو رول تھا میرا, اور لگا ہے کہ ایک جو پنجاب کا جو پنجابی ویلن ہے وہ لگا ہوں اس میں. میں نے پوری محنت سے وہ اپنے آپ کو ڈھالا اس فلم کریکٹر میں, اور اس میں ہم نے محنت بڑی کی تھی, جنگلوں میں وہ شوٹ کیا تھا جا کر. ناظرین ناگن تھی تو ناگن کے اسی ماحول سے بنی ہوگی نا. جی جی ایسا ہی ہے. اچھا ناگن تو ماضی میں بھی فلمیں بڑی بنی ہیں ہمارے یہاں سے, بڑی فلم رہی ہے ناگ بنی ہمارے یہاں, بڑی مشہور ماضی بڑی تن تو اس کے بعد پھر اسماعیل شاہ کی بنی تھی, مگر پرانی ناگ بنی تو الگ ہی تھی نا, پرانی کی وہ تو تن تو پہ وارو من تو پہ بنا دے تو روز پکارو. یہ بھی کوشش کی کہ اچھی بنے, اور یہ سنی پلیکس سینما میں لگی تھی یہ فلم, ریلیز ہوئی ہے. اچھا تقریباً 36 سینماز میں یہ لگی ہے فلم. اچھا گڈ. لاہور کے تقریباً مختلف ڈفرینٹ شہروں میں بھی. صحیح ہے, مگر پھر بھی بہتر ہے, پھر بھی بہتر رہی ہے. ہاں پھر بھی کچھ بہتر رہی ہے کہ یہ پہلی فلم تھی پنجابی جو لاہور کی پنجابی فلم جو یہاں پر یہ ڈیجیٹل سینماز میں لگی ہے. اچھا جی جی, لاہور کی پہلی فلم تھی. ہاں پہلی فلم تھی. اس کے بعد لگی ہوں گی وہ اندازہ نہیں, ویسے یہ پہلی فلم تھی. پہلی فلم یہ تھی. صحیح, زبردست ہے. اچھا آپ یہ ایکٹنگ رہتی, یہ ایکٹنگ میں آپ آئے تو اس کے ساتھ ساتھ ٹی وی کی طرف بھی آپ نے کبھی دھیان؟ ہاں ٹی وی کی جو وہاں پر ہوتا رہا ٹی وی میں, وہاں پر کیا ہے میں نے. 92 کے وہ کرائم سٹوریز چلتی تھی. اچھا 92 پہ چینل 92, وہ بھی میں نے کافی کی ہیں. اس پہ تو تقریباً دوسری ایپیسوڈ یا تیسری ایپیسوڈ مجھے دوبارہ بلا لیتے تھے, وہ میں کرتا تھا. تو وہ یہ کیونکہ ٹی وی اور فلم دونوں کا الگ تجربہ ہے. ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے بھائی. وہاں تو آپ کو پتا کہ بہت ٹی وی پہ تو فلم پہ تو لاؤڈ بولنا پڑتا ہے نا, بالکل, اور یہاں سافٹ ہوتا ہے. سافٹ. تو وہ جب ایکٹ کرنا, اور جب وہ ہم اپنے سین دیکھ لیتے تھے کہ کیا سین ہے, کس طریقے سے ہم نے بولنا, تو اسی طرح ہی ہم پھر اسے ڈھال کرتے تھے. وہ بجائے کہ ہم پنجابی لے کر یہاں پر سافٹ بولنا پڑتا ہے. ہاں کیونکہ وہاں تو کیونکہ وائٹ اسکرین ہے نا, پھر وہ کیونکہ فلم کا ٹیمپو بھی ایسا ہے. فلم ایک بڑی فلم ہے, بڑی فلم بھی ہے, ایسا ہی اوپر سے پنجابی فلم. پنجابی میں تو مطلب وہ تو پیار بھی لگتا ہے, غصے میں کر رہا ہے بندہ, ایسے پیار کا اظہار بھی تو بالکل, وہ بھی پیار کا اظہار بھی غصے میں, اور ماں سے بات بھی کر رہا تو وہ بھی غصے میں. وہ ایسے ہی لگتا ہے کہ بندہ کہ پیار کرنا ہے, لڑنا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. کیونکہ پنجابی کا ٹیمپو بھی ایسے ہی ہے. بالکل, تو لازمی بات ہے. کچھ اچھا سا کوئی ڈائلاگ یاد ہے آپ کو؟ ہاں جی جی بالکل, وہ شمو ٹانگے والی کا میں بتا رہا ہوں. کوئی اچھا ضرور صحیح پرفارمنس, کچھ کیمرے دیکھ کے ہمارے کچھ, تاکہ پتہ چلے کوئی اچھا آیا, کوئی ہیرو آیا, پنجابی ہیرو ہے, کوئی چھوٹا موٹا نہیں ہوئی. او دلبرا شمو بہت عزت تے 80 عزت دے محافظ ہاں, کوئی لٹیرے نہیں. کیا بات ہے, گڈ بھائی. کافی ہے ڈائلاگ. ہاں اچھا ڈائلاگ بات ہے, ٹیمپو کیونکہ پنجابی کا ٹیمپو الگ ہوتا ہے, اور اردو میں تو کبھی آپ پنجابی فلم میں تو آپ نے کتنی کی ہوں گے انداز؟
جو ریلیز ہے میری فلم تقریباً 10 کے قریب ریلیز ہیں فلم میں. اچھا ریلیز جس میں سے نیگیٹو رول اور ہیروشپ میں میری گجر ویر ہے, دنیا پیار دی ہے, اور سفید خون ہے. اچھا. جس میں وہ ابھی پیچھے ہی لگی ہیں, یہ 2023-24 میں بھی ریلیز ہوئی ہیں فلم. پنجابی تو کافی ہیں. پنجابی آزاد بادشاہ ہے, اس میں پولیس کا کریکٹر تھا, پازیٹیو تھا اس میں جی. اس کے بعد یارہ نال بہارا اور راجو جینٹل مین. اس کے علاوہ اور بھی مزید ہیں کافی جو کی ہوئی ہیں, ریلیز ہو چکی ہیں. جو یہ ریلیز ہو چکی جی جی جی. ابھی جو ریلیز ہونے والی ہیں کچھ ہیں ابھی. اچھا جو ہے مطلب آن سیٹ یا آن سیٹ ہیں. آن سیٹ ایک مشن کی ابھی میں نے, اردو فلم ہے وہ. اچھا اردو. ہاں اس میں کمانڈو کا ایک رول ہے. اچھا وہ ریلیز ہونے کے لیے تیار ہے. اچھا جو اردو فلم بنی تو اس میں بھی سارے لوگ وہیں کے لوگ ہیں, کچھ کراچی سے بھی لوگوں کے لیے کسی نے؟ نہیں فی الحال تو وہیں کے مقامی لوگ تھے. تو وہاں کے لوگ مطلب کراچی کے ایکٹروں کو کیوں نہیں لیتے؟ اگر وہ فلم بنا رہے ہیں تو کراچی کے بڑے ایکٹر تو یقیناً بڑا فرق پڑے گا, کیونکہ بڑے ایکٹروں کی ڈیمانڈ بڑی ہے, شاید وہ والے اتنا نہیں دے سکیں گے اصل میں, مگر ان کو لے کے کم از کم, تاکہ وہ اس سے کراچی اور ہمارے یہ سندھ کا سرکٹ اور پنجاب کا سرکٹ دونوں اس سے اسی بہانے مکس ہو جاتے ہیں. جی جی جی. اصل میں نے مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر جو زیادہ ٹرینڈ یہ ہے کہ جو ہیرو آ رہے ہیں, جو فلمیں بنا رہے ہیں, وہ خود سے پروڈیوس کرتے ہیں. ہاں مطلب پیسے لگاتے ہیں, انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. تو پھر وہ کیوں چاہیں گے کہ کوئی اور ہیرو آئے ہمارے مقابل؟ ہاں یہ بھی ہے, کیونکہ انویسٹمنٹ وہی بات ہے کہ ہیرو کوئی آ رہا ہے تو پیسے آدھے پیسے انویسٹ وہ کر رہے ہیں, خود پروڈیوسر اس میں بنا ہوا ہے تو ہیرو آ گیا. کچھ پروفیشنل جو صحیح ہیں, جو پروڈیوسر ہیں, وہ اس میں نے جو سنا ہے کہ وہ اس وجہ سے نہیں لیتے کہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہے کراچی والوں کے ایکٹر کے پاس. یہاں ماشاءاللہ بہت مصروف ہے. یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ بڑے مصروف, اگر کسی سے ہم بات کرتے بھی ہیں, اگر لیتے بھی ہیں تو وہ 3 مہینے کا ٹائم دیتے ہیں. ہاں کیونکہ یہاں پر کام ہے, یہاں پر چھوٹا بندہ بھی کم از کم اور مہینے کا ٹائم تو دے گا. نہیں بالکل ایسا ہی ہے, کیونکہ کراچی میں یہاں جو کراچی والے جو کام کر رہے ہیں ان کو ٹائم بڑی مشکل سے وہ دیتے ہیں. وہ ٹائم بتائے 1 مہینے بعد یا 1.5 مہینے کا وہ ڈیٹ دیتے ہیں. تو پھر تو وہ تو لاہور ہے, اسپیشل جانا پڑے گا. اچھا وہاں تو پھر بات ہے کہ اگر وہ وہاں پر لیں گے تو پھر ان کا ٹی اے ڈی اے بھی دینا پڑے گا. ٹی اے ڈی اے بھی, پھر رہائش بھی, سب چیزیں دینی پڑیں گے, کھانا پینا, رہائش, ہوٹل سب دینا پڑے گا. جی جی. بنی ابھی فلمیں کچھ شہزاد رفیق صاحب کی ایک فلم بنی تھی, وہ کراچی کا لڑکا ہیرو تھا نا, کراچی کا لڑکا. شہزاد رفیق آئے تھے اسی پروگرام میں میرے آ چکے ہیں شہزاد رفیق. جی جی. اچھا کراچی آئے تھے تو پھر ہم نے ان کو فلم کی ریلیز سے پہلے ہی وہ آئے تھے یہاں پر. تو آدھی لڑکا جو ہے, آدھی لڑکا, میں اس ڈرامے میں اکثر میں نے بچپن میں دیکھا میرے یہاں ہمارے چینل پر میرے پروگراموں میں اکثر آ چکے, چھوٹے سے وہ دونوں بھائی وہ بس آتے رہے یہاں پر. اب تو ماشاءاللہ جوان ہو گئے. تو پہلی فلم تھی اس کی. ہاں پہلی فلم, لڑکی بھی ساتھ پہلی فلم تھی اور لڑکے کی پہلی فلم. اچھا رسپانس ملا جہاں تک. ہاں دونوں وہ اچھا فلم بھی اچھی بنی. وہ شہزاد رفیق آئے تو یہاں سے ہماری گپ شپ رہی, بڑی اچھی رہی. تو اچھا وہ اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ جو کرتے رہے تو اس سے آپ کو کیا کچھ حاصل بھی ہوا, کچھ مطلب آپ کو تجربے رہے, کچھ کیا آپ کے تجربات میں کچھ فائدہ ہوا, کیا چیزیں آگے بڑھی, کیسے؟ جتنا آپ کام کرتے ہیں اتنا تجربہ دن بدن آپ کو ملتا ہے. تو مختلف کریکٹرز کیے ہیں تو تجربہ مجھے کافی مل گیا اس میں ماشاءاللہ سے. تو ولن کا میں کر چکا ہوں, پولیس کریکٹر کا ولن اور پازیٹیو میں نے کیا ہوا ہے اس میں, ہیروشپ کا بھی. کیا بات ہے. تو مختلف کریکٹرز کیے ہیں تو کافی تجربہ. تو وہاں پر مطلب وہاں پر ایسا ہے رسپانس, کیا آپ کیا کہتے ہیں کراچی اور لاہور کی انڈسٹری میں کیا فرق دیکھتے ہیں آپ؟ کراچی میں یہ ہے کہ کراچی والوں نے اپڈیٹ کیا اپنے آپ کو, انڈیا لیول پہ لے کر گئے یہ. ان کے مقابلے میں آئے کراچی میں, کیونکہ یہاں پر انویسٹر ہیں اور اچھے ڈائریکٹرز ہیں, کاسٹ ایکٹرز اچھے ہیں, ایکٹرز اچھی ہیں یہاں پر. تو وہ ایک پراپر ایک فلم بناتے ہیں, ڈرامہ یا فلمز ہو, وہ ایک پراپر بنتی ہے اور انٹرنیشنل لیول پہ بنتی ہے. اور یہاں جو فلمیں بن رہی ہیں آپ دیکھیں نا کہ یہاں کی جو فلمیں ہیں وہ یہاں سے پھر باہر تک جا رہی ہیں. جی ایسا ہی, مطلب یہ نہیں کہ پاکستان میں تو چل ہی رہی ہیں, باہر بڑی ریلیز ہوتی ہیں, سعودی عرب, دبئی, کویت. آپ دیکھیں ایک فلم سلطان علی صاحب کی مولا جٹ, جی آپ نے نام سنا ہوگا, دیکھی بھی ہوگی, پرانی شاید, پرانی بڑی اچھی فلم. مگر نئی مولا جٹ دیکھی آپ نے؟ جی میں نے نہیں بھی دیکھی ہے. تو اب دیکھیں کیسی, مطلب وہ لڑکے اور دونوں بہن بھائی نے مل کے فلم بنائی, وہ پڑھے لکھے باہر کے, وہ انہوں نے لے کے, اور کتنے سال تک وہ فلم بننے کے بعد بند رہی ہے, کتنے سال بعد جب ریلیز ہوئی ہے وہ. تو آپ دیکھو کہاں پاکستان کی پیشگوئی یہ تھی کہ یہ فلم جو ہے وہ نہیں ہٹ ہوگی, کیونکہ کافی عرصے کے بعد یہ ریلیز ہو رہی ہے, پر اس نے تو ریکارڈ قائم کر دیا. ریکارڈ سر آپ دیکھیں, وہ میں کہتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کی ایک
فلموں میں ٹاپ فلم بھی آ گئی, ٹاپ فلم آئی ہے دنیا بھر میں, یہ نہیں کہ صرف پاکستان میں, دنیا بھر میں اس نے بہت زبردست بزنس کیا, لوگوں نے اس کا اپریشیٹ کیا, اور بنانے والوں نے اس کو جب بنایا تو سلطان رہی کی یاد کو تازہ بھی کر دیا, مطلب اس مولا جٹ کو انہوں نے کل نہیں انہیں دیا, اس مولا جٹ کے ساتھ انہوں نے اس کو چلے تو ڈفرینٹ کیا, مگر اس کو مطلب پر یہ پرانے زمانے کی بنائی گئی. مولا جٹ 2 جو تھی پرانے زمانے کی تھی, تو انہوں نے بتایا ہے کہ فلم ایسے ہے فلم. اب دیکھیں مطلب یہ تو پنجابی فلمیں ہمارے یہاں عام طور پہ کہتے ہیں یار پنجابی فلمیں کیا, تو پنجابی فلم اگر بنانے والے صحیح, میکر اچھے ہوں, کام کرنے والے اچھے ہوں, تو پنجابی فلمیں اردو سے بھی زیادہ آگے نکل سکتی ہیں. مگر ہمارے یہاں پتہ ہے, ہمارے یہاں اب سلسلہ یہی ہو گیا کہ کچھ پنجاب سرکل ہمارا بالکل کٹ گیا, مطلب اب ایسے لگتے نہیں کہ جیسے وہ پنجاب سرکل پاکستان کا حصہ ہے, لگتا ہی نہیں کچھ. انڈسٹری والا کہ پوری انڈسٹری ہماری ماضی میں جو ہے وہ دیکھیں جائے پنجاب سے ہی ہماری انڈسٹری رہی نا, لاہور کی انڈسٹری سارے بڑے بڑے جتنے ڈائریکٹر ایکٹر سب لوگ وہیں سے تھے سب کچھ, اور وہیں سے فلمیں ہٹ ہوئی ساری ہماری. کراچی کی فلمیں تو کبھی کبھی کچھ کراچی میں بنی ہماری, مگر زیادہ فلمیں وہیں بنتی رہی. مگر اس کے بعد جب وہ انڈسٹری ہماری کی اگر تباہی کی بات کی جائے تو وہ بھی وہیں سے ہوئی ہے. اپڈیٹ نہیں کیا انہوں نے, اپڈیٹ کرنا چاہیے تھا. اپڈیٹ سے مراد ہے کہ وہ بس وہ پھر اپنی کمیونٹی بیس میں لگے رہے. نوید خان صاحب, اور یہ ہمارے فلم کے اسٹار ہیں جناب, ٹی وی کے اسٹار ہیں, اور یقیناً آپ کراچی کے لوگ ان کو نہیں جانتے ہوں گے کیونکہ لاہور کی انڈسٹری سے پنجاب سرکل سے ان کا گہرا تعلق ہے, اور آپ نے دیکھا کہ ان کی فلمیں ریلیز بھی ہو چکی ہیں, آن سیٹ بھی ریلیز ہیں اور چل رہی ہیں, یہاں بھی شوٹ کے لیے آئے ہوئے ہیں, کچھ گھومنے پھرنے بھی آئے ہوئے ہیں, ذرا تفریح کی چلو یار تھوڑا ٹائم ہے یہاں شوٹ کے ساتھ تفریح بھی ہو جائے گی, تو چنگی گل ہے. ہمارے مہمان ہیں, ہم نے سوچا جب ہمارے کراچی کے مہمان ہیں تو پھر کیوں نہ ہم ان کو ملاقات پروگرام کا مہمان بنایا جائے. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں نوید خان صاحب. اچھا نوید صاحب, آپ پتہ چلا کہ آپ ماشاءاللہ LLB بھی آپ نے کیا ہے. جی جی. اور کب LLB کب کیا آپ نے؟ یہ میں نے 2021 میں کیا. 2021 میں LLB کی. تو جب ماشاءاللہ آپ اتنے زبردست ایکٹر چلے آ رہے ہیں, پھر LLB کرنے وکیل بننے کی کیا تھی؟ اصل میں پرابلم یہ تھی کہ جب حالات دیکھے ہیں نا کہ شوبیز کے کرائسس کی طرف جا رہے ہیں, تو پھر میں نے جو میرے والد صاحب ہیں وہی وکیل ہیں. اچھا کیا بات ہے. تو انہوں نے کہا کہ ساتھ میں نا آپ LLB بھی سٹارٹ کر دیں, یہ تو ہوتا رہے گا کام, یہ آپ اپنا جاری رکھیں شوبیز کا بھی, اور ساتھ میں آپ اسٹڈی بھی کریں گے. گریجویشن میں نے کی ہوئی تھی, تو میں نے پھر وہ ایڈمیشن لیا اور کمپلیٹ کر لیا. گڈ. تو اب بھی میں کرتا رہتا ہوں, پریکٹس جاتا ہوں والد صاحب کے ساتھ لاہور سول کورٹ میں. اچھا گڈ. جی جی, وہ بھی میں ساتھ میں ہوں, اور ساتھ میں شوبیز کا بھی ہے. ہاں, کیونکہ حالات ہمارے یہاں کا دیکھا جائے تو انڈسٹری کے حالات ہماری جو ذرا سے کچھ خاص طور پہ اگر لاہور کی طرف دیکھے جائیں تو پھر وہ ضروری تھا کہ آپ کو ایک سائڈ بزنس یا سائڈ جو بھی کاروبار یا کوئی کام کرنا ضروری تھا. اور مجموعی طور پر بھی ہمارے ملک میں جو ہے شوبز کے حالات ایسے ہی چل رہے ہیں. جی جی, مجموعی طور پر صرف یہ نہیں کہ لاہور, کراچی میں دیکھا جائے, کراچی میں بھی اب اگر دیکھا جائے تو کچھ بڑے گنے چنے پروڈکشن ہاؤس کام کر رہے ہیں اس وقت. جی جی, جو بڑے اسٹرانگ ہیں وہی پروڈکشن ہاؤس کام کر رہے ہیں. زیادہ کام اب کچھ رکا ہوا ہے کام, مطلب وہ اتنی اسپیڈی جو پہلے کام ہو رہا تھا اتنا اسپیڈی سے ہو نہیں رہا. ابھی تھوڑا سا بریک آیا بس میں. تو اب یہ حالات کیا ہوتے ہیں پتہ نہیں کیا ہے, کیونکہ اب یہ تمام چیزیں بھی تو مجموعی طور پر آپ کو ہوتا ہے کہ ملک کے حالات کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں نا. اب تو یہ بھی وجوہات ہیں, کیونکہ سائڈ کرنا ضروری ہے. سائڈ کام بزنس کریں, بے شک اپنا کوئی اپنا ہی ظاہر ہے. شوبز میں کریں گے تو آپ اپنا کام کریں گے تو شوبز کر سکتے ہیں. کوئی جاب تو آپ کر نہیں سکتے, جاب کریں گے تو شوبز چھوڑنا پڑے گا مکمل. ویسے بھی کہتے ہیں شوبز والے کو بندہ کہیں جائے تو کہتے ہیں یہ ایکٹر ہے, یہ فلانا ہے فلاں, کہتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے, پر میں نے 10 پتر تو کم کی کرنا ہے. تو یہ تو ویسے بھی اس کو کام تو سمجھے نہیں جاتے. ایسے بالکل ایسے ہی ہے, یہ تو ٹھیک ہے ویسے آپ کام کرتے ہیں. اس وجہ سے پوچھتے ہیں, پتہ تو چلے گا ہم ان کو کال ٹائم دے دیں شوٹ کا, تو وہاں پر پہنچے نہیں, پتہ چلے کہ وہ جاب پہ ہی ہے, ان کو چھٹی نہیں ملی. صحیح بات ہے, یہ بھی ہے. یہ بھی ہے. اس کے علاوہ مطلب عام طور پہ جب ہم اپنے ریلیٹیو میں کئی لوگوں سے ملتے ہیں تو کچھ ہوتا ہے کہ یار یہ فلانے ہیں, یہ ایکٹر ہیں, یہ ہیں, یہ ہیں, وہ تو ٹھیک ہے. اچھا, اس کے علاوہ سے کام کیا کرتے ہیں آپ؟ ابے بھائی تو اس کے علاوہ اور کی اس سے فرصت ملے گی بندوں کو کام کرے گا تو یہ بھی تو کام ہے. لوگ عام طور پہ جنرلی طور پر شوبز کا جو کام ہے اس کو کام سمجھتے نہیں, کہتے ہیں ایم ہی بس چلتے پھرتے, پارٹ ٹائم کا کام ہے, چلتے پھرتے کر دیتا ہے, مطلب کوئی پرماننٹ اس کی وہ ہے نہیں. تو یہ بھی ہے, مگر اچھی بات ہے. آپ نے لاء کیا ہوا, ضروری ہونا چاہیے, وقت کے ساتھ پریکٹس میں رہیں تاکہ پتہ نہیں حالات کا کیا ہو, حالات کیا ہیں کہ اچھے جاتے بھی کہ نہیں جاتے, کو بعد میں
پتہ چلے کہ ہم شوبز کی وجہ سے اپنے آپ کو جو اپنا فیوچر ہی ہمارے خراب کر چکے آپ ہیں. دیکھیں مطلب شوبز کی دنیا کی ایک بات کی جائے تو ہمارے بہت سارے لیجنڈری جو ہیں وہ ان کا جو مستقبل ماضی تو بہت اچھا تھا, اس کے بعد حال میں یا کیا ان کے حالات رہے وہ آپ کے سامنے بھی ہوں گے. ایسا ہی ہے, بہت سارے ہمارے بہت سارے ایسے ہیں, ایسے نہیں کوئی دو چاروں بہت میں سارے دیکھتا ہوں اکثر جو وہاں کے حالات برے ہوئے ہیں, تو جو ٹیکنیشین لوگ تھے ان کے میں نے دیکھا بڑے برے حالات ہیں بیچاروں کے, کیونکہ انہوں نے کام ہی کوئی نہیں سیکھا, نہ کبھی کام کیا ہے, وہ یہی کام کرتے رہے, یہی کام کرتے, اور یہاں پر ان کو کام نہیں ملتا تو وہ بیچارے بڑے فاقوں میں رہتے ہیں. کیونکہ جب وہ بات ہے کہ وہ کام کم ہوا تو وہ گنے چنے لوگ رہ گئے. اب وہ بات ہے گنتی کے 2-4 فلمیں اگر سیٹ پہ آ رہی ہیں تو باقی بیچارے بندے کہاں جائیں گے وہ بیچارے وہ ڈھونڈتے رہتے بیٹھے رہتے, پھر یہی ہوتا ہے کیا انہوں نے کوئی اور کام تو سیکھا ہی نہیں, نہ کیا ہے, اور نہ ہی وہ کر سکتے ہیں. شوبز جب ان کے رگ میں گھس گئی ہے, وہ حقیقت ہے, یہ حقیقت ہے, یہ تو حقیقت ہے بالکل. اچھا اس کے ساتھ ساتھ یہ تھوڑا بڑے بڑے حسین واقعات بھی ہوتے ہیں شوٹ کے دوران, بڑے بڑے یادگار واقعات ہوتے ہیں, بندہ ایسے واقعات ہوتے ہیں بعض اوقات تو کہتے ہیں اکیلا بیٹھا ہو نا تو یا تو وہ بندہ آنسو بھی نکل آتے ہیں یا کبھی ہنستا بھی ہے بہت, یار کیا سین تھا یا کیا شوٹ تھا. ایسا بھی ہوا کبھی؟ جب ہاں ہوا, بہت دفعہ ہوا ہے. اصل میں جب ہم شوٹ پہ جاتے ہیں تو انجوائے کرتے ہیں اپنا, ہاں وہ تو لازمی ہے, سب پورا انٹرٹینمنٹ کیا جائے اور اچھا شوٹ کیا جائے, فیملی ہوتی ہے, فیملی ہوتی ہے کہ اچھا شوٹ کیا جائے, اچھا انٹرٹینمنٹ کیا جائے. کیونکہ اس شوٹ کے دوران آپ جو گھروں کی کوئی ٹینشنیں ہوتی ہیں وہ بالکل ہی ختم ہو چکی ہوتی ہیں, کیونکہ نئے لوگ ملتے ہیں اور جو کچھ پرانے بھی ہوتے ہیں تو ان سے گپیں شپیں یہ لگتی ہیں. ایک فلم میں کر رہا تھا ناگن, اچھا جنگل میں تھی وہ فلم ساری نا, تو مجھے انہوں نے جیپ دے دی. اچھا کبھی فلم دیکھیے گا, ناگن پنجابی 2018 میں ریلیز ہوئی ہے, اس میں ایک جیپ ہوگی پرانی سی جیپ, دیکھیں یوٹیوب پہ کوئی تو دیکھیں. جی ہے یوٹیوب پر. اچھا تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک ڈوگ کتا وہ بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے, کیونکہ ہم نے وہاں ان کو ڈھونڈنا ہوتا ہے ہیرو اور ہیروئن کو. اچھا وہ جنگل میں پورا جنگل گھوم رہے ہیں, ایک جگہ پہ جاتے ہیں تو کھائی ٹائپ تھی, نیچے کی طرف تھا ایسا نا, تو میں جیپ سے وہ ٹرن کر رہا تو وہ نیچے کی طرف ہو گئی. اب ہوا یہ کہ جو میرے ساتھ ایک بندہ بیٹھا تھا, جو پیچھے بیٹھے تھے جو لڑکے جو ہواری ٹائپ جو ہوتے ہیں وہ بیٹھے تھے, تو وہ جو اس کا بیک پہ جو دروازہ تھا نا وہ اوپن نہیں ہوتا تھا, وہ باہر سے اوپن ہوتا تھا, اندر سے نہیں ہوتا, باہر سے کھولنا پڑتا تھا. تو وہ کھائی کی طرف ہوئی, تو میں نے جب ہینڈ بریک کھینچنے کی کوشش کی, ہینڈ بریک اس کی فیل, تو پھر وہ نیچے کی طرف جا رہی, میں نے پھر بریک پر پاؤں رکھا. پھر جلدی سے پھر ایک لڑکا جو میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا وہ باپ کا رول کر رہا تھا, عثمان چودھری لڑکا تھا, وہ اترا, اس نے جا کے پیچھے سے پکڑا ہے. وہ پیچھے والے بھی ڈر گئے کہ وہ دروازہ کھولے نا, پھر وہ بھی جو تھے وہ جو فرسٹ جو سیٹ ہوتی ہے اس پر سے بھاگے ہیں, پھر وہ نکلنے کے لیے, پھر وہ نیچے سے جا کے دھکا لگا کے اوپر لے کر آئے, ورنہ وہ گئی تھی کھائی میں. بڑا خطرناک ہے. جی یہ تو بڑا خطرناک وہ جو ہے, میں کبھی کبھی یاد کرتا ہوں تو مجھے بڑا ہوتا ہے. میں نے کہا یہ دیکھیں کیسا وہ سین تھا, وہ آنکھوں کے سامنے آتا ہے تو مجھے پاؤں کے انگوٹھے کھڑے ہوتے ہیں کہ نیچے اگر گر جاتے تو کیا بنتا. ہاں وہی تو مطلب کھائی نیچے کھائی کی طرف جا رہی ہے, اور وہ ایک گڑھا اگر کھائی نہیں بھی ہو, ایک بہت گہرا اگر گڑھا بھی ہے تو گرے گی تو بندہ تو وہ تو اندر پیچھے سے بند ہے, اور پھر کھولے گرے تو الٹی جائے گی تو بندہ کہاں سے. تھی بھی پرانی, اتنی بریکیں بھی اس کی اتنی ٹائٹ نہیں سے کہ وہ لگے تو رک جائے. نہیں تو شوٹ پہ ایسی چیزیں جو لیتے ہیں تو وہ دیکھ پار کے لیتے یار کہ کم از کم, مطلب وہی بات ہے. اصل میں وہاں پر ایک شوٹ کی تھی ہم نے شرک پور جنگل میں. اچھا. وہاں کا جو ان کا پروڈیوسر تھا, ان کا وہ دوست تھا. اچھا. جو وہاں کا وہ ڈیرا ٹائپ ہوتے ہیں, ان کی وہ جیپ تھی. اچھا. گاڑیاں تو تھیں ان کے پاس اپنی بھی, پر مجھے وہ جیپ میں بٹھایا گیا. مطلب وہ جیپ تاکہ وہ ایک پولیس والے وہ اس کو ڈھونڈ رہے تو وہ جیپ میں ذرا نمایاں ہو. ہاں کہ اس حساب سے بالکل ایسا ہی ہے. گاڑی اور جیپ میں فرق ہے. جنگل میں جیپ زیادہ, جنگل میں جیپ زیادہ تھی بالکل, وہاں پر مٹی بہت زیادہ تھی. ہاں تو ایک بار یعنی کہ گاڑی گزر گئی ہے تو مٹی کرتی جائے گی, وہ پیچھے والا کچھ نظر ہی نہیں آیا. ہاں وہ لازمی ہے, تو وہاں جیپ زیادہ جنگلات میں زیادہ ہوتے ہیں. اچھا ایسے جب یہ ناگن کا آپ کرے جنگلات میں تھے, کوئی کہیں سانپ وانپ بھی ٹکرائے؟ سانپ مطلب جنگل میں تو کوئی نظر نہیں ہے. اچھا. جو ان کے اپنے پاس تھے وہ تو اوریجنل تھے. اچھا ناگن وہ اوریجنل لیے ہوئے تھے انہوں نے. اچھا. جی نہیں تو اوریجنل کے وہ تو زہر میں نکلا ہوا ہوگا. ہاں زہر نکلا ہوا تھا. تو ان کے ساتھ جوگی وہ بھی ساتھ لیے ہوں گے؟ نہیں جوگی وہ سپرے نہیں تھے, کیونکہ وہ سانپ ایسے لے کے بندہ, وہ تو چاہے ایسے بھی زہر نکلا ہوا سانپ بھی جب بھی ڈر تو لگتا ہی ہے, سانپ تو سانپ ہے نا. پر میں نہیں ڈرا. اچھا. میں اس کے پاس جا کے میں نے پکچر بھی بنائی ہے اور اس کے قریب جا کے سین بھی ہوا میرا. اچھا. ڈرتے ہیں کچھ لوگ تھے, لڑکیاں تھیں وہ ڈرتی تھی کچھ, پر زہر نکلا وہ اینڈ پہ
جب شوٹ کمپلیٹ ہونے والا تھا تو جو ناگن تھی وہ مر گئی تھی ویسے. اچھا. جو اس میں ناگن تھی اچھا وہ مر گئی تھی, اوریجنل میں مر گئی تھی. اچھا. ویسے ہی پراپر طریقے سے اس کی پھر وہ ٹریٹمنٹ نہیں ہوئی یا پھر رکھا نہیں گیا ان سے. اس کے بعد ناگ رہ گیا تھا, ناگ میں اینڈ پہ جا کے نا زہر نکل آیا تھا اس کا. پھر وہ بھی انہوں نے بندے کو بلایا جوگی کو کہیں سے, پھر وہ نکلوایا انہوں نے. وہ تو خطرناک, اگر وہی بات ہے کہ کسی کو کاٹ لیا تو وہ تو گیا, وہ گیا تھا وہ. بالکل بالکل. تو وہاں پر ایک کتا بھی تھا. اچھا. پر کتا بہت اچھا تھا, وہ بڑا سمجھدار, میں کہتا ہوں کہ پورا ایکٹر تھا وہ کتا. مطلب سیکھا ہوا ہوگا نا. سیکھا ہوا, بالکل بالکل بالکل. جہاں جہاں اسے کہتے تھے وہ وہاں وہاں رننگ کرتا تھا. کیا بات ہے بھائی, یہ تو پھر وہ بھی مطلب ایکٹر تو بڑا ایکٹر ہے. ایکٹر ہی ہوئے پھر, یعنی کہ وہ ایک ہیرو ہیروئن کا وہ دوپٹہ رہ جاتا ہے کہ اس دوپٹے کو وہ سونگ کر اس کے پیچھے بھاگے گا. تو ہم نے یوں پھینکا, اس نے جو تھا پیچھے ٹیکنیشین تھے اس نے پھینکا, تو یہ کتا ہے کیمرے کے پیچھے اور وہ بھاگ کے اس کی طرف گیا. اچھا. اور اس نے وہاں پر دوپٹے کو سونگا ہے اور اس کے بعد منہ میں ڈالا, پھر وہ کیمرے سے آؤٹ ہوا ہے. نہ سیکھا ہوگا نا, یا تو انہوں نے لیا ہوگا, مطلب پولیس سے لیا ہوگا جو ان کے سیکھے ہوئے کتے. بس ایسا ہی ہے کچھ بڑا, اس نے تنگ نہیں کیا. میں کہتا ہوں کہ وہ ایسا لگتا جیسے ایکٹر ہی ہے وہ. ہاں تو وہ لازمی سیکھے ہوئے کتے ہوتے ہیں. کتے ہو گئے, دوسرے جانور ایسے بہت عام طور پہ آپ دیکھیں بڑی ہالی ووڈ کی یا بالی ووڈ کی فلموں میں دیکھیں تو وہ سارے مطلب سیکھے ہوتے ہیں. جیسے انڈیا کی فلمیں, جیکی شرف کی محل فلم تھی کوئی, جس میں بڑا کریکٹر تھا کتے کا. ہاں وہ اب ایسے بہت ساری فلمیں ایسی ہیں ہالی ووڈ کی یا بالی ووڈ دیکھیں, اس میں ایکٹر یہ سارے تمام لوگ ایسے کہ وہ سارے سیکھے ہوئے ہوتے ہیں, کام کرتے ہیں سارا. اچھا, اس کے علاوہ کبھی اور کچھ ایسا کوئی کافی ہوئے ہیں. کبھی کسی ہیروئن سے کسی سے کچھ گپ شپ بھی چلی؟ گپ شپ تو سیٹ پہ چلتی ہے. گپ شپ کے بغیر تو مزہ نہیں آتا. گپ شپ تو ضروری ہے. گپ شپ ضروری ہے. آپ کو انٹرٹینمنٹ کرنا ہے اپنے شوٹ پہ. اب یہ تو نہیں کہ ہم شوٹ پہ گئے ہیں جا کے چپ کر کے بیٹھے ہیں اسکول کی طرح جو کچھ باجی تھوڑے کا میں تو بالکل ایسا تھوڑی ہے. شوٹ نہیں ہے تو ہم اپنا انٹرٹینمنٹ کرتے ہیں, مذاق کرتے ہیں ایک دوسرے سے, فننگ جو بھی پچھلی باتیں جڑا کے یا کچھ بھی کر کے. ہاں, اگر کام ساتھ کیا تو پچھلی کچھ باتیں اس کے ساتھ یہ ہوا, اس کے ساتھ یہ ہوا, یہ شوٹ پہ گیا, یہ ہو گیا, اس کے ساتھ اسی طرح وہ پورا انجوائے وہ چلتا رہتا ہے اور پورے دن کا ہمیں پتہ نہیں چلتا ٹائم کا. میوزک پسند کرتے ہیں؟ میوزک کم ہی میں کم ہی. کبھی کس کو ویسے زیادہ سنتے ہیں؟ کون ویسے آپ کو سنگر میں کون سے پسند ہے آپ کو زیادہ طور پہ؟ پاکستانی علی ظفر کو کبھی کبھی سن لیتے ہیں. اچھا, کیا بات ہے, زبردست بھائی. کبھی پر شوق نہیں ہے کبھی میوزک خاص, یعنی کہ اسپیشل سننا وہ نہیں ہے. چلتا ہو تو ماضی کے بڑے ہمارے لیجنڈری جو خوبصورت وائس ان میں کسی کو سنا کبھی آپ نے؟ ماضی کے نور جہاں اور میل کیا تھا نام میں بھول گیا ہوں, نام اصل میں ذہن میں نکل جاتے ہیں. بہت سارے ماضی کے بڑے اناچن بھٹی صاحب ہیں, پھر بڑے بڑی خوبصورت آوازیں ہمارے. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے لاہور فلم انڈسٹری کے ایکٹر جناب نوید خان صاحب. اچھا نوید, آپ کراچی آئے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تو اب اس وقت چل رہا ہے شوٹ ووٹ پہ آئے ہوئے ہیں. اچھا, آپ کچھ بتا رہے تھے مشن اس وقت آخری کو آپ کی کون سی فلم چل رہی ہے؟ کیا آپ کا سلسلہ ابھی آن سیٹ کون سی فلمز میری اس ٹائم آن سیٹ پہ 3 فلمیں ہیں. اچھا, 2 اردو اور 1 پنجابی ہے. 2 اردو 1 پنجابی. ایک کے لیے بلکہ ابھی کال بھی آ رہی تھی مجھے نئی اسٹارٹ کے لیے, تو وہ کہتے ہیں کہ ہم چلیں نیکسٹ جو ہے منتھ تک اسٹارٹ کر لیتے ہیں شوٹ. تو مشن اردو ہے؟ مشن اردو ہے. اچھا, اس میں مطلب ایکٹر سارے لاہور کے ایکٹر. آپ کا کریکٹر اس میں کیا مین کریکٹر ہے اس میں کمانڈو کا کریکٹر. اچھا, کمانڈو. ایک اوپر ہے وہ ریٹائرڈ میجر کا جو ایجنٹ ہے وہ کر رہا ہے. اچھا, نیچے جو ہے میں کمانڈو کا مین, اور ایک لڑکا نیچے اور ایک لڑکی ہے وہ کر رہے ہیں. تو مطلب یہ بڑا ہی تو پھر مشن ہے تو ذرا الگ ہی مطلب ایکشن والی فلم ہوگی. ہاں, ایکشن والی فلم ہے. میں نے لاسٹ ٹائم ابھی جو شوٹ کیا تھا فل گرمی میں کیا تھا. اچھا, جنگل تھا, یہ چونگ والی سائڈ ہے, مونل والی سائڈ پہ آتا ہے جنگل ہے, فل گرمی اور جنگل کے اندر. میں نے منع بھی کیا, میں نے کہا جانے دے بہت گرمی ہے. فل وہ لو والا موسم تھا, فل گرم موسم جسے کہتے ہیں وہ. کہتا نہیں شوٹ ہم نے رکھا ہوا کرنی ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے کر لیتے ہیں, کیونکہ جب کام کرنا تو پھر موسم کیا دیکھنا ہے. ایکٹر اور جو اسپورٹس مین ہے ان موسم انہوں نے کیا دیکھنا ہے. صحیح بات, اپنا کام سے میں نے پھر کیا. پھر اس میں ایکشن تھا, کوئی
बीच में ब्लास्टिंग वगैरह थी, काफ़ी थी। अच्छा। वो सारा दिन फिर हमने किया, पर पानी की बड़ी वहाँ पर किल्लत भी रही है क्योंकि एक जंगल था। पर भला वो एक इंसान का वहीं का था, वो मिनट भर बेचारा जाता था और पानी लेकर आता था। अच्छा। अब ये फिल्म तकरीबन कंप्लीट हो चुकी हुई है। अच्छा, कंप्लीट है। डबिंग रह गई है, मैंने जाना है और जाके वहाँ पर डबिंग करनी है उनकी। तो ये फिल्म जो अगले महीने उम्मीद है कि इंशाल्लाह रिलीज़ हो जाएगी। अच्छा। वही पंजाब सर्किट में होगी? हाँ, पंजाब सर्किट में होनी है। उसके बाद एक उर्दू फिल्म है गोरकन। जी, वो अभी स्टार्ट है, शूट स्टार्ट है अभी। नाम भी बड़ा खतरनाक है, गोरकन। वो लगता है किसी गोरकन की कहानी होगी। हाँ, गोरकन की कहानी है और गोरकन मैं ही उसमें लीड जो कर रहा हूँ। अच्छा, लीड आप कर रहे हैं? हाँ, लीड कर रहा हूँ। बड़ी अच्छी स्टोरी है। अच्छा। जब आएगी तो इंशाल्लाह कोई हट कर ही है स्टोरी। अच्छा। चेंज इसमें किया गया है थोड़ा सा, कि वो पुरानी की तरह नहीं, फिल्मों की तरह कि वो एक ही ट्रेंड होता है, वो उसी को लेकर चल पड़ते हैं। इसमें थोड़ी सी चेंज है। अच्छा। गोरकन है, फिर नीचे एक और हीरो है, दोनों भाई हैं ये। अच्छा। तो फिर इन भाइयों पे स्टोरी है अभी। अच्छा। तो ये फिल्म इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि बड़ी इसमें मैंने मेहनत की है। अच्छा। अभी हम लास्ट टाइम कर आए थे शूट ये गुजरांवाला से आगे। अच्छा। तो 3 दिन का वहाँ शूट वहाँ किया था, 2 दिन का लाहौर में किया। अभी तो मज़ीद तो ये तो इसमें तो शूट भी मेरे ख्याल गोरकन का नाम गोरकन है। हाँ, तो कब्रों में किया शूट। यही मैं बोलने वाला था कि इसका तो शूट ही कब्रिस्तानों में रहा होगा। कब्रिस्तानों वाला है, कब्रिस्तान की सीन है इसमें ज़्यादातर है, क्योंकि गोरकन तो वहीं रह रहा होता है, वहीं पर तो वहीं कहानी वहीं एक ट्रेजेडी होगी इसके साथ। वो जब फिल्म देखेंगे तब पता चलेगा कैसी कि गोरकन के साथ कैसी ट्रेजेडी हुई है इसमें। अच्छा। और कब्रों में हमने सीन किया, रात को भी किए हैं, दिन में भी किए हैं। तो मज़ा आया इसमें गोरकन में कि एक अलग से हटकर एक ऐसा कैरेक्टर मिला। बिल्कुल क्योंकि स्टोरी भी अलग ही हो गई ना। स्टोरी बिल्कुल अलग है, चेंज है बिल्कुल स्टोरी। और मज़ा आएगा कि जब फिल्म से कोई देखेगा तो मैं नहीं कहता कि हिट हो ना हो, बहरहाल उसे कोई बुरी फिल्म नहीं कहेगा। मतलब वो लव स्टोरी टाइप नहीं है कि जिसमें बस प्यार मोहब्बत ही चला रहा है, बस प्यार मोहब्बत वो छोटे भाई का चलेगा। अच्छा, वो गोरकन का नहीं है। अच्छा। गोरकन के साथ भी है पर गोरकन का नहीं है। गोरकन का नहीं है, गोरकन का अलग है, स्पेल अलग है, उसका स्पेल अलग है। क्योंकि गोरकन वो अपने भाई को पढ़ाने के लिए बाहर भेजता और कब्र इसलिए खोदता है कि मैं यहाँ से कमाऊँ और भाई को पढ़ाऊंगा। अच्छा। तो मतलब वो ना पढ़ा लिखा नहीं है, तो गोरकन है, तो वो नस्ल दर नस्ल चले आते हैं गोरकन। तो वो वहाँ से बस वही है कि कमा के वो कह रहे कि भाई को पढ़ाऊंगा, भाई को पढ़ाऊंगा, ताकि भाई ये ना काम करे। फिर भाई के साथ फिर एक मामलात हो जाते हैं, फिर वो गोरकन जाके फिर वो क्या बात है, जबरदस्त। तो ये मतलब 3 फिल्में आपकी इस वक्त तकरीबन? हाँ जी, एक पे मैं कर रहा हूँ अभी, इंस्पेक्टर का रोल कर रहा हूँ। अच्छा, गुड। वो पंजाबी फिल्म है और वो भी शूट चल रही है। बल्कि उनकी भी कॉल आई थी मेरे पास, कल के शूट रखना, कब आना है। मैंने कहा मैं आ जाऊँगा इंशाल्लाह इस मंथ के एंड तक। तो कहते ठीक है, फिर हम जैसे ही आप आ जाओगे तो हमें बता दीजिएगा, हम 2-3 दिन बाद शूट रख लेंगे। वो भी तकरीबन कंप्लीट होने वाली है फिल्म। इंस्पेक्टर का रोल है, उसमें भी मुझे मज़ा आया, उसमें भी करते। गुड, जबरदस्त। तो कंप्लीट हो रही है वो भी तकरीबन। चलिए, तो बड़ी अच्छी बात है। और मतलब अब माशाल्लाह हम एक एक्टर को भी, और अल्लाह चाहे तो इन फ्यूचर जो एक अच्छा वकील भी होगा। जी, इंशाल्लाह स्ट्रगल तो कर रहे हैं कि अच्छा बने। वाला साहब से सीख रहे हैं, क्योंकि वो उस्ताद वही हैं, वाला साहब ही हैं। तो वो सीख रहे हैं उनसे। इंशाल्लाह उम्मीद है कि जैसे यहाँ नाम बनाए वहाँ भी इंशाल्लाह बनाएंगे नाम। नहीं, नाम तो आपका नाम बन रहा है माशाल्लाह। मगर कोशिश ये कि अगर आप लाहौर के साथ साथ कराची को भी इन्वॉल्व रखें अपने साथ, अगर कराची में भी तो थोड़ा सा आप जी इसमें आगे निकल सकते हैं। इन फ्यूचर मैं सोच रहा हूँ कि कराची शिफ्ट हो जाऊँ। कराची में यहाँ पर काम है। हाँ, काम भी है, थोड़ी सी स्ट्रगल आपकी होगी, मगर आपको काम एक दफा जब आप इंटर हो गए और आपका काम लोगों को पसंद आ गया तो फिर आपको टाइम नहीं होगा। नहीं, इंशाल्लाह उम्मीद है कि मैं आने वाले वक्त में 2 या 3 महीने तक शिफ्ट हो जाऊंगा कराची में। तो काम जो करना है, हाँ, तो कराची हो, इंडिया हो, कहीं भी हो। जब देखने आपका ये मेरा जुनून है एक्टिंग। एक होता है शौक, होता है मुझे जुनून है। क्या बात है, जुनून है बंदा फिर तो कुछ भी कर सकता है। तो फिर कोई बात नहीं, फिर कराची क्या तो फिर क्या। सही बात है, आगे का ये तो। और फिर बात है कि थोड़ा सा अगर आप में जुनून है और आपको आगे बढ़ना है तो बढ़ने के लिए यकीनन थोड़ा सा तो पैंतरा बदलना पड़ेगा कि जब एक जगह पे आपको वो सही मतलब मौका नहीं मिल रहा और आप आगे नहीं जा पा रहे, तो कम से कम उससे एक वही बात है कि आप पाकिस्तान में हैं
اور پاکستان کے پورے لوگ جانتے نہیں آپ کو. نہیں جانتے. کتنی بڑی بات ہے. ایسے ہی مطلب حالانکہ اتنی بڑی اسکرین پہ کام کر رہے ہیں آپ, اور اس کے باوجود لوگ نہیں جانتے. اور یہاں کراچی میں چھوٹی سی اسکرین پہ کام کرنے والا بندہ گزرے تو کہتا ہے وہ یہ دیکھیے وہ دیکھو جا رہے ہیں. ایسا ہی ہے وہ ڈرامے میں چائے پلا رہا تھا. بالکل. اسی وجہ سے میں سوچ رہا ہوں کہ کراچی میں نے اتنی محنت وہاں جو کی ہے, تو یہاں سے اسٹارٹ سے محنت کریں گے تو اللہ تعالیٰ کامیاب کرے گا انشاءاللہ, کیونکہ ٹیلنٹ آپ کا ضائع نہیں جاتا. بالکل آپ محنت کرنے والے ہوں, اور یقیناً جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جستجو آپ کی اگر سچی ہو نا تو کامیاب تو ہو ہی جاتا ہے. مگر وہ بات ہوتی ہوئی ہے کہ کوشش کرنی ضروری ہے. آپ کے رابطے, لوگوں سے رابطے آپ کے ہونے چاہیے. آپ کانٹیکٹ میں رہیں, سب کے لوگوں سے ملے جلیں, دور رہ کے وہاں رہ کر بھی لوگوں سے رابطے کریں, یہاں کی میڈیا ہاؤسز سے رابطے کریں. جی انشاءاللہ ہے تو یہاں پر سب کے ساتھ پھر آپ جیسے بھائیوں کے ساتھ لنکس بنائیں گے. نہیں ضرور, ہماری تو بالکل دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. ہم آپ کراچی آئیں گے انشاءاللہ, پھر آپ سے دوبارہ پھر رابطہ کریں گے, پھر آپ کو بلائیں گے. اور ہماری جو کوشش ہے, آپ یہ کہ ہمارے ملک کے فنکار ہیں, ہمارے ملک کا اثاثہ ہیں, اور آپ ایک کام کریں تو جب آپ اتنا کام کر چکے تو یقیناً آپ کو آگے بڑھنا چاہیے. ضروری ہے, یہ ایک اسٹار ہے ہمارے. اب وہ ایک اسٹار, وہ پتہ اسٹار ایک محدود ہو گیا نا, وہ اب وہ ایک سرکٹ میں محدود ہے. تھوڑا سا آگے نکلے گا تو پتہ چلے گا نا. وہ اگر وہی فلم بالفرض یہ فلمیں وہاں بن رہی ہیں, اگر فلمیں یہ سندھ سرکٹ میں آ بھی جائیں, چاہے کامیاب نہ ہوں, مگر کم از کم لگیں بھی صحیح نا. ڈیجیٹلی وہ بن رہی ہیں, اور اگر لگیں تو کچھ نہ کچھ اس سے رسپانس مل سکتا ہے. مگر وہ بات ہے کہ اب آپ کے یہاں کے لوگ وہاں چاہیں تو مطلب وہ شاید یا تو وہ نہیں چاہتے ہوں گے, ورنہ وہ چاہیں تو اگر اس کو تھوڑا سا سرکٹ توڑ کے اگر سندھ سرکٹ میں بھی اپنی فلموں کو بھیجیں, وہ کوئی فلم لگتا ہے یار یہ اچھی فلم ہے, جیسے آپ مشن آپ بتا رہے ہیں یہ ایک اچھی فلم ہوگی, یا گورکن ہے ایک اچھی اسٹوری آپ بتا رہے ہیں, چینج اسٹوری ہے, تو یہ اس طرح کی فلمیں تھوڑی اگر نکلیں گی تو تھوڑا سا آگے پتہ لگے گا کہ ٹیلنٹ نظر آئے گا, کراچی والوں کو بھی نظر آئے گا کہ بے شک کامیاب نہ ہو, کامیاب وہ میں نے پہلے مگر ناکام بھی نہیں ہوگی, ناکامی نہ ہو, کامیاب نہیں ہوگی, ناکام بھی نہیں ہوگی, مگر کم از کم رسپانس ملے گا, اور اس سے آگے آپ کو کام ملے گا, ان کو بھی آگے موقع مل سکتا ہے. مگر بات ہے کہ ساری وہ ان کے چاہنے پر ہے. تو خیر برا چلے جی, وہ تو پھر وہی مدعی لاکھ پر چاہے تو کیا ہوتا ہے, وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. بہرحال آپ آئے, بڑا اچھا لگا. کوئی میسج آپ دینا چاہیں ہمارے شوبز کے لوگوں کو, ہماری یوتھ کو, یا اپنے نیو ابھرتے ہوئے فنکاروں کو میسج دینا چاہیں؟ یہی ہے کہ محنت کریں, اپنا ٹیلنٹ اگر لے کر آئیں, جتنی آپ محنت کریں گے, اس کو نا شوق نہیں, اس کو جنون سمجھ کے کام کریں, جنون. تو میرا نہیں خیال کہ آپ پیچھے رہ جائیں گے. ٹیلنٹ ہوگا تو انشاءاللہ آنے والے وقت میں بالکل لازمی کامیابی آپ وہ تو ضروری ہے. مطلب جب تک کہ آپ میں اگر ٹیلنٹ ہے تو آگے کوشش کریں, آگے بڑھیں, اور جستجو کریں گے, بڑھنا تو پڑے گا. مطلب اب وہی بات ہے کہ ہمیں گھر بیٹھے کوئی بلائے گا نہیں. آج کا وہ دور نہیں کہ گھر بیٹھ کے کوئی بلائے گا. یہاں پہ اسٹرگل ہے, جتنی اسٹرگل کرو گے, اور یہاں پہ وہی بات ہے کہ اب یہ ماشاءاللہ اتنی ساری فلموں میں کام کر چکے نوید, اس کے باوجود بھی ایک اسٹرگل میں لگے ہوئے, تو بات ہوئی کہ جب بھی تو کام ملے گا. کام ایسا ہے کہ اس میں ساری زندگی آپ کو اسٹرگل ہی کرنی پڑے گی. اسٹرگل ہی کرنی, بالکل بات ہے. لوگوں کے پیچھے بھاگنا ہی پڑے گا جب بھی وہ بات ہے. ورنہ کہتے ہیں کہ کچھ عرصے کے لیے آپ اگر بیٹھ گئے تو پھر بیٹھ گئے, پھر کوئی نہیں پوچھے گا. اگر آپ اسکرین کے سامنے رہیں گے تو لوگ آپ کو پوچھیں گے. ہاں جانتے ہیں لوگ, جب بھی جانیں گے نا, جب وہ دیکھیں گے جب ہی جانیں گے. آپ کو کام بھی اس اسکرین پر آنے کے بعد ہی ملے گا, کیونکہ ایک دفعہ آپ آ جائیں, آنے کے بعد پھر آپ کی پرفارمنس, آپ کے اندر کیا گٹس ہیں, کیا آپ اپنے اندر کے فنکار کو کتنا نکال سکتے ہیں, وہ نکالیں گے تو پتہ چلے گا کہ کیا ہے. تو چلے, بہت شکریہ نوید. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے ضرور ملاقات ہوگی, پھر ضرور ملیں گے آپ سے. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. اور اس کے ساتھ ہی میں بھی آپ سے اجازت چاہوں گا آج کے پروگرام کو ختم کرنے کی. زندگی رہی تو پھر آپ کو ہوگی ملاقات. اجازت دیجیے. نگہبان اینڈ پاکستان زندہ باد.